آگے بڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیماری اگر کوئی ایسی ہے جو پٹنے والی ہے، ایک دوسرے سے پھیلنے والی ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، فر من المظلوم فرارک من الاسد، کوڑھی سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو۔ کوڑھ کی جو بیماری ہوتی ہے عام طور پر پٹنے والی بیماری ہوتی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے اس بات کی تاکید کر دی تھی کہ کوڑھ سے تم دور بھاگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے ساتھ رہو گے تو یہ بیماری ایسی ہے جو ایک دوسرے سے لگتی ہے، اس لیے تمہیں لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف قبیلہ کے لوگ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کے بیچ ایک آدمی تھا جو کوڑھی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے تو ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، ہاتھ دے کر کے بیعت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑھی سے بیعت نہیں لیا اور کہا کہ انا قد بایعناک فرجع، ہم نے تم سے بیعت لے لی ہے، تم لوٹ جاؤ۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھی سے ہاتھ نہیں ملایا یہ میسج دینے کے لیے کہ بعد میں بھی تمہیں اگر ایسے بیمار ہیں تو ان سے بچنا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو کمتر سمجھنا ہے، نہیں، بلکہ اس کی جو بیماری ہے یہ بیماری پٹنے والی ہے، اس لیے احتیاط کے طور پر بچاؤ اختیار کرنا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یوردن ممرض علی مصح، کہ کوئی بیمار جانور کو تندرست جانور کے قریب نہ لایا جائے۔ یعنی ایک طرف بیمار جانور ہے اور ایک طرف اچھا جانور ہے۔ اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے، اور ساری بیماریاں ایسا نہیں ہوتی ہیں کہ منتقل ہوتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو منتقل ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیمار جانور کو اچھے جانور کے اندر مکس نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیمار جو ہے، اس بیمار جانور کی بیماری دوسرے جانوروں میں بھی سرایت کر جائے۔ تو آج سے 1450 سال پہلے بچاؤ اختیار کرنے کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی کر دی تھی۔ کرونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اسلام نے رہنمائی کی تھی، تو بچاؤ خود ہم نے اختیار کیا تھا۔ لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بالکل اوتھینٹک حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا عدوہ، کوئی بھی بیماری پھیلتی نہیں۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اصل میں اس حدیث میں زمانے جاہلیت میں جو بیماری کے بارے میں آستھا پائی جاتی تھی کہ بیماری خود بخود پٹتی ہے، اس آستھا کا کھنڈن کیا گیا ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بیماری خود بخود نہیں پٹتی، بلکہ اللہ کی مرضی سے پٹتی ہے، اللہ کی مرضی سے پٹتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو دو تین آدمی بیمار پڑ جاتا، سارے لوگ بیمار نہیں پڑتے، ہم ایسا دیکھتے ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ 2-3 آدمی کو تو بیماری لگی ایک آدمی کے بیمار پڑنے کی وجہ سے، گھر کے سارے لوگ کیوں نہیں بیمار پڑے؟ تو اس لیے کہ بیماری کا اثر تو تھا، لیکن اللہ کی چاہت سے ہی بیماری پھیلتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو نہیں پہنچی، کچھ لوگوں کو پہنچ گئی، تو اللہ کی چاہت ہوئی تو کچھ لوگوں کو پہنچ گئی، اللہ کی چاہت نہیں ہوئی تو کچھ لوگوں کو نہیں پہنچی۔ لیکن اسلام ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ ہم بچاؤ اختیار کریں۔ بچاؤ بہرحال اختیار کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ بیماری خود بخود نہیں پٹتی، بلکہ اللہ کی چاہت سے بیماری پٹتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار کوئی بیماری آتی ہے تو کچھ لوگوں کو پٹ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پٹتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کرونا کے دنوں میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو مریض کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، لیکن کرونا نہیں ہوا ان کو، اور کتنے لوگ ہوئے جو بیمار کے قریب بھی نہیں گئے اور کرونا ہو گیا۔ تو اصل یہی ہے کہ بیماری خود بخود نہیں پٹتی، اللہ کی چاہت سے پٹتی ہے۔ لیکن کچھ بیماریوں میں
پٹنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے کہ ایسی بیماری جو پٹنے والی ہے، ایسے بیمار کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں کہ بیماری پٹ جائے۔ ہاں اگر بیمار کی دیکھ ریکھ کرنی ہے تو بہرحال ہم بچاؤ اختیار کرتے ہوئے دیکھ ریکھ کریں گے ہی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟